پہ کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جوان بچیوں کے لیے اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں چوری کا تذکرہ کیا، وہاں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو مرد کا تذکرہ پہلے، عورت کا تذکرہ بعد میں۔ لیکن جہاں زنا کا تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، مفسرین نے لکھا کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے، خود موقع مہیا نہ کرے، مرد کوشش کے باوجود بھی اس کی عزت و ناموس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پھر چوری کرنا مردانگی کے زیادہ خلاف تھا، اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ زنا کرنا حیا کے خلاف ہے اور حیا عورت میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورت کا تذکرہ پہلے کیا۔ لہذا جوان بچی کے لیے دنیا میں سب سے بڑا کام اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ اس کو یوں محسوس ہونا چاہیے کہ ہر غیر آدمی میری طرف لالچ کی نظر رکھتا ہے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جس طرح چراغ جل رہا ہو تو ہوا کے جھونکوں سے اسے خود بچایا جاتا ہے، نہیں بچائیں گے تو کوئی تھپیڑا آئے گا، چراغ گل کر جائے گا۔ اسی طرح بچی سمجھے کہ میرے عزت و ناموس کا چراغ جل رہا ہے، آندھیوں سے، ہواؤں سے اسے میں نے بچانا ہے، اگر میں نے غفلت کی تو کوئی تھپیڑا لگے گا اور میرے عزت کا چراغ گل ہو جائے گا۔ یہ عورت کا دنیا کے اندر رہتے ہوئے سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اس لیے ایک نابینا کے بارے میں ایک واقعہ اساجد نے پہلے بھی سنایا کہ رات کا وقت تھا، اسے پانی لانے کی ضرورت پڑی کہیں دور سے۔ اس نے پانی کا گھڑا اپنے سر پہ رکھا اور لاتے ہوئے ایک ہاتھ میں اس نے چراغ جلا کر پکڑا ہوا۔ اب دیکھنے والے بڑے حیران، کہنے لگے آپ تو نابینا ہو، آپ کو اس روشنی سے فائدہ تو کوئی نہیں، آپ تو اپنے اندازے کے مطابق راستوں کے اوپر چلتے ہو، تو آپ کو تو روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے روشنی کی ضرورت نہیں، لیکن رات کا اندھیرا ہے، آنکھوں والے جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ان کو صحیح پتہ نہیں چلتا۔ میں نے چراغ جلا کر اس لیے پکڑ لیا کہ کہیں کوئی آنکھوں والا مجھ سے نہ ٹکرائے اور اس کی وجہ سے میرا گھڑا نہ ٹوٹ جائے۔ تو اندھا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے چراغ اس لیے پکڑا تھا کہ دوسرے لوگ راستے کو دیکھیں اور مجھ سے مت ٹکرائیں، اس لیے کہ اگر ٹکرائیں گے تو نقصان تو میرا ہوگا۔ جوان عورت کو بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، اگر میں بے پردہ باہر نکلی، اگر کسی غیر محرم نے دیکھ لیا اور اس کی نظر میں فطور آ گیا، اگر میں نے کسی کے ساتھ تنہائی میں باتیں کی، اگر میں نے کسی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتیں کرنی شروع کر دی اور ذرا سا بھی کسی کو موقع دیا تو عزت تو میری خراب ہوگی، دنیا کی بھی بدنامی اور اللہ کے ہاں کی بھی ناراضگی، اور میں اس جہاد میں پھر ناکام ہو جاؤں گی اور اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس لیے اس کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں آیا کہ اس بارے میں اتنا احتیاط کرتی تھیں کہ جب کبھی وہ صحن کے اندر فارغ بیٹھی ہوتی، کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی، تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھیں بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں کہ ممکن ہے غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو۔
اب سوچئے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی کہ ممکن ہے دروازہ کھلے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے، غلطی سے بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو وہ بیٹھتی بھی تھیں تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، فرض منصبی ہوتا ہے، اس کا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اگر اس کی عزت لٹ گئی تو اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے پلے کچھ نہ بچا۔ اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاج ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے، آپ کو اسے آزمانے کی ضرورت نہیں۔ اصول بنا لیں کہ مرد ہمیشہ موقع پرست ہوتے ہیں۔ عورت کے معاملے میں مرد 18 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب بے پردہ عورت نکلتی ہے، ایک ہی وقت میں اس کو جوان بیٹا بھی لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا سفید بالوں والا باپ بھی اس لڑکی کو لالچ کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عورت مرد کی ایک کمزوری ہے، اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اس لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ شریعت نے مردوں کو بھی کہا وہ اپنی نگاہوں کا لحاظ کریں، خیال رکھیں۔ عورت کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں۔ آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ ان کی بھی نظر اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے فتنے میں بھی پڑنے کا خطرہ ہے۔ قرآن مجید نے گواہی دے دی، ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، کہ پردے میں رہو بیویو، یہ ان مردوں کے دلوں میں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کوتاہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آتا ہے، عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ لہذا کسی کو رابع بصری بننے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری، مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری۔ تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا، عورت کو بھی منع کیا گیا۔ تو جوان بچی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اہم مقام اور فرض اس کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت۔ اب اس کی مثال سنیے کہ فرض کرو آپ کے پاس $10,000 ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان پیسے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کے سفر کرتی پھریں گی؟ نہیں، آپ اسے لاک میں رکھیں گی، چھپا کے رکھیں گی کہ اگر آپ حرم شریف جائیں اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے۔ تو جب آپ کو اپنی رقم کے لٹنے کا اتنا خیال ہے کہ اسے لاک اینڈ کی میں رکھنے کے باوجود بھی ایسی جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈنے والا بھی ڈھونڈ نہ پائے، تو عزت و عصمت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔